السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک مرتبہ پھر آپ کو لیلۃ المبارکہ کی اس خصوصی ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ نہیں، ان کو چھوڑ دیجئے، ایسے ہی چھوڑ دیجئے، بڑی مہربانی ہوگی، چھوڑ دیجئے۔ بچے یہاں پر سو رہے ہیں، یہ بالکل ایک فیملی کا سا ماحول ہے، ان کو چھوڑ دیجئے، بچوں کو اسی طرح سوتا رہنے دیجئے۔ تھوڑی دیر پہلے ایک بہت ہی خوبصورت سما یہاں پر بند گیا تھا، اور ہمارے نعت خوانوں کو ماشاءاللہ اس کا کریڈٹ جاتا ہے، جس پیارے انداز سے آپ نعتیں پیش کر رہے تھے۔ یہ سلسلہ ہم آگے بڑھائیں گے، لیکن اس سے پہلے کہ ہم نعتوں کی طرف بڑھیں، علماء کرام بھی تشریف لا چکے ہیں۔ کچھ سوالات ہیں میرے ذہن میں بھی، اور یقیناً ناظرین آپ کے ذہن میں بھی ہوں گے، اور حاضرین آپ بھی کوئی نہ کوئی سوال ضرور علماء کرام سے کرنا چاہیں گے، تو یہ موقع ضرور سب کو دیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے اور آپ کے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر آپ سے گزارش کروں گا، مجھے پتہ ہے بہت بڑی تعداد میں لوگ یہاں بیٹھے ہیں، خواتین سے خاص طور پر خاموشی اگر اختیار کریں تو یہ بڑی مبارک محفل ہے۔ اگر ہم آپس میں باتیں کرنے کے بجائے اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے معمور رکھیں تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ اگر آپ کی آوازوں میں مجھے سبحان اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ سنائی دے تو پھر تو میں آپ سے کبھی نہیں کہوں گا کہ خاموش رہیں، لیکن اگر ہم اس محفل میں بیٹھ کر بھی دنیاوی باتوں میں مصروف و مشغول ہیں تو پھر ہمارے آنے کا، ہمارے جاگنے کا، ہمارے ذکر کرنے کا کیا فائدہ؟ ہمیں تو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، اس کی خوشنودی حاصل کرنی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کسی ظالم اور جابر کو دفن کیا جاتا ہے، ظالم اور جابر کو جب دفن کیا جاتا ہے تو قبر اس سے کہتی ہے کہ تو میرے نزدیک بدترین ہے، بدترین ہے اور بدترین تھا ان تمام لوگوں میں سے جو مجھ پر چلتے تھے۔ تو سب سے زیادہ بدترین ہے، بدترین تھا ان تمام لوگوں میں جو مجھ پر چلتے تھے، اور آج کے دن میں تجھ پر حاکم مقرر کی گئی ہوں۔ اب تو مجبور ہے، تو بے بس ہے، اور تو دیکھے گا کہ میں تیرے ساتھ کیا برا سلوک کرتی ہوں۔ اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ کہنے کے بعد قبر اس کو دباتی ہے، یہاں تک کہ دائیں طرف کی پسلیاں بائیں طرف اور بائیں طرف کی پسلیاں دائیں طرف ہو جاتی ہیں۔ یہ قبر ظالموں کے ساتھ سلوک کرتی ہے۔ اب یہ ظالم کون ہوتے ہیں؟ ہم شاید یہ سمجھتے ہیں کہ ظالم سے مراد ظلم کرنے والے، حق چھیننے والے، حقوق غصب کرنے والے، قتل کرنے والے، یتیم کا مال کھانے والے، بیواؤں کے ساتھ بدسلوکی کرنے والے، سرکاری مال ہڑپ کرنے والے، شاید یہ سب ظالم ہوں گے۔ حقیقتاً تو ظالم ہم بھی ہیں۔ ہم اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، ہم غیبت کرتے ہیں، ہم ایک دوسرے کو دکھ دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، ہم پیٹھ پیچھے برائیاں کرتے ہیں، ہماری زبانیں تھکتی نہیں دوسروں کے عیب بیان کرتے ہوئے۔ ہمارا بس چلے تو ہم ساری دنیا کے لوگوں کے عیبوں کو داستان بنا کر پیش کرنا شروع کر دیں اور اپنے عیبوں کو چھپاتے رہیں۔ یہ بھی ظلم ہے، یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کرنا، کسی کے بارے میں یہ سوچ لینا کہ یہ ایسا ہوگا، بدگمانیاں کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے بدگمانیوں سے منع فرمایا ہے، قرآن میں کئی جگہ پر حکم ہے کہ بدگمانیوں سے بچو۔ بعض بدگمانیاں کفر کی طرف لے جاتی ہیں، لیکن ہم بدگمانیاں کرتے ہیں، ہم سوچ لیتے ہیں فلاں آدمی ایسا ہوگا، عامر لیاقت صاحب ایسے ہوں گے، وہ تو ہمیں لگتا ہے کہ بہت برے انسان ہوں گے، وہ تو مغرور ہوں گے، وہ تو پتہ نہیں یہ سب کچھ ڈرامہ کرتے ہیں جو ٹی وی پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ کو کیا پتا کہ کسی کے دل میں کیا ہے؟ آپ کیا جانیں؟ آپ خدا ہیں کیا جو آپ کے دلوں میں سب کچھ موجود ہے؟ آپ نے جان لیا، آپ نے پہچان لیا، اور جو دلوں کو جاننے کا دعویٰ کرتا ہے اس سے بڑا مشرک کوئی ہو نہیں سکتا، کیونکہ دلوں کا حال تو صرف خدا جانتا ہے۔ کون کس طرح آنسو بہا رہا ہے، کون اپنے رب کو کس کیفیت میں جا کر یاد کر رہا ہے، یہ ہم جیسے انسان کیسے جان سکتے ہیں جو گوشت سے بولتے ہیں
ہڈی سے سنتے ہیں، چربی سے دیکھتے ہیں اور اپنے جسم میں غلاظت لے کر پھرتے ہیں۔ ہم کیا جان سکیں، ہمیں کیا معلوم؟ لہٰذا ہم بھی ظالم ہیں۔ افی قلوبہم مرض ام ارتابوا ام یخافون ان یحیف اللہ علیہم ورسولہ بل اولئک ھم الظالمون۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قرآن پاک میں، کیا ان لوگوں کے دلوں میں کوئی بیماری ہے؟ افی قلوبہم مرض ام ارتابوا ام یخافون ان یحیف اللہ علیہم ورسولہ، یا انہیں خوف ہے کہ اللہ اس کا رسول ان پر ظلم کریں گے؟ بل اولئک ھم الظالمون، یہ خود ظالموں میں سے ہیں، یہ خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ تو ہمیں اپنے اوپر ظلم سے بچنا چاہیے، ورنہ قبر کا معاملہ میں نے آپ کو بتلا دیا، یہ دائیں طرف کی پسلیاں بائیں طرف اور بائیں طرف کی پسلیاں دائیں طرف کر دیتی ہے۔ سب کو قبر سے ڈرنا چاہیے، سب کو یاد رکھنا چاہیے کہ اس دنیا میں چند برس اور، کتنے برس اور، 20 سال، 30 سال، 40 سال، 50 سال؟ بھئی میں تو ذاتی طور پر اپنے بارے میں کہتا ہوں، اور مجھے 2 مرتبہ موقع ملا خانہ کعبہ کے اندر جانے کا۔ ایک دفعہ مجھے موقع ملا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس کے اندر جانے کا۔ میں نے تو ان تینوں مواقع پر ایک ہی دعا مانگی، اور جو میں آج بھی کر رہا ہوں۔ چلیے اگر کسی کو شک اور گمان ہو کہ میں نے یہ نہ مانگی ہو، تو آج تو آپ کے سامنے دعا مانگ ہی رہا ہوں، اور آج تو 15ویں شب ہے۔ میں ہمیشہ اس دعا کا بار بار اعادہ کرتا ہوں کہ اے اللہ، تو نے میری جتنی عمر لکھی ہے تو بہتر جانتا ہے، تجھ سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ تو چاہے تو مٹا دے، تو چاہے تو بڑھا دے، سب تیری دسترس میں ہے، سب تیری طاقت میں ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ لیکن میرا وجدان، میرا عشق، میری محبت، میری لگن، میرا پیار، میری جستجو اور میری غلامی مجھ سے یہ تقاضا کرتی ہے کہ میری عمر تیرے حبیب کی عمر سے زیادہ نہ ہو۔ میں یہ بے ادبی نہیں کر سکتا اپنی زندگی میں، لہٰذا مجھے اتنا ہی جیتا رکھنا جتنا کسی غلام کو جینا چاہیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 63 برس کی ظاہری زندگی کے بعد ہم سے پردہ فرما گئے، اگر میں اس سے زیادہ ہو گیا تو بے ادبوں میں شمار ہوں گا۔ پیچھے رہا تب بھی با ادب تو نہیں ہوں گا، لیکن روز حشر یہ تو کہہ سکوں گا، سرکار ہو سکتا ہے میں آپ کی غلامی کا حق نہ ادا کر پایا، لیکن میری سوچ ضرور آپ کی غلام تھی، میری سوچ ضرور آپ کی غلام تھی۔ تو یہ ہم سب کو دعائیں مانگنی چاہیے اور دعائیں کرنی چاہیے، اور یہ عہد کرنا چاہیے آج اس محفل میں بیٹھ کر کہ ہم غیبت سے بچیں گے۔ غیبت سے بڑھ کر کوئی سنگین ظلم نہیں ہے جو ہم اپنے اوپر کرتے ہیں۔ حسد سے بچیں گے، اللہ کی تقسیم پر راضی رہیں گے، وہ جس کو عزت دے رہا ہے اس کی عزت کریں گے، خدا کی تقسیم پر راضی رہیں گے۔ خدا جس کو جتنی عزت دے رہا ہے یہ تمہارا فرض ہے کہ اس کی عزت کرو، یہ خدا کی تقسیم ہے، اس پر انگلی مت اٹھاؤ۔ اللہ نے جس کو عزت دی، جس کو مقام دیا، یہ اللہ کی حکمت ہے، وہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے۔ وہ چاہے تو دنیا کے تمام لوگ مل کر کسی کو عزت نہیں دے سکتے، اور وہ چاہے تو دنیا کے تمام لوگ مل کر کسی کو ذلیل نہیں کر سکتے۔ لہٰذا ہمیں اس کی تقسیم پر راضی رہنا چاہیے، حسد سے دور رہنا چاہیے، بغض و عداوت سے بچنا چاہیے۔ قاتلوں سے مخاطب ہوں، اگر وہ فرصت کے ان لمحات میں تھوڑی دیر کے لیے تفریح کے لیے ٹی وی کھول کر بیٹھے ہیں اور کسی قاتل کی نظر اس وقت ٹیلی ویژن اسکرین پر ہے اور وہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو قاتلوں سے کہتا ہوں اپنے ہتھیار پھینک دو اور آج توبہ کر لو خدا سے، توبہ کر لو خدا سے۔ جتنے تم نے قتل کیے ہیں توبہ کر لو خدا سے۔ میں آپ کو لیے چلتا ہوں میانی صاحب کے قبرستان لاہور میں، جہاں اس وقت ہمارے ساتھ مولانا محمد ضیاء الحق نقشبندی صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم ضیاء الحق صاحب۔ جی وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب۔ کیسے مزاج ہیں آپ کے، خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ، دعائیں آپ کی۔ جی اچھا ضیاء الحق صاحب، پہلے تو مجھے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ اس وقت لاہور کے جس قبرستان میں آپ وہاں موجود ہیں، وہاں لوگوں کے اس وقت کیا جذبات ہیں، کس محبت اور کس پیار سے وہ قبرستان آ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مطہرہ پر عمل کرتے ہوئے، ان کی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے، ان کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے؟ اور مجھے یہ بھی ذرا بتائیے گا، ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے مفتی محمد نعیم مدنی صاحب سے گفتگو کی تو انہوں نے بتایا کہ ہم بسا اوقات نادانستگی میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ دانستگی میں، لیکن نادانستگی میں ہم بہت ساری غلطیوں کا ارتکاب کرتے ہیں۔ ہمیں قبرستان میں حاضری کے آداب نہیں پتہ ہیں، ہم بہت سارے
آداب سے ناواقفیت کی بنیاد پر ایسی خطائیں کر جاتے ہیں جو قابل گرفت ہو سکتی ہیں. تو کیا آپ وہاں پر کچھ ایسا دیکھ رہے ہیں؟ اور اگر دیکھ رہے ہیں تو آپ کیا لوگوں کی رہنمائی کرنا چاہیں گے، کیا بتلانا چاہیں گے کہ قبرستان میں حاضری کے آداب ضیاء الحق صاحب کیا ہوتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. الحمدللہ آج میانی صاحب قبرستان میں عظمتوں، رفتوں اور برکتوں والی رات کے موقع پہ لوگ زارو قطار رو رہے ہیں، توبہ استغفار کر رہے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کر کے اور سرکار کی ذات پاک پہ درود و سلام پڑھ کر اپنے لیے اور اپنے جدا ہونے والے لوگوں کو ایصال ثواب کر رہے ہیں. یہاں پہ ایک ایسے مناظر دیکھنے میں مل رہے ہیں کہ لوگ زارو قطار جہاں رو رہے ہیں اور گناہوں سے چھٹکارے کی دعا کر رہے ہیں، وہیں پہ اس چیز کا اللہ کی ذات سے عہد کر رہے ہیں کہ اے اللہ ہمیں ہمیشہ کے لیے گناہوں سے محفوظ فرما لے. یہ جو بخشش والی، یہ جو رہائی والی رات ہے، اس رات کے صدقے ہمیں آئندہ گناہوں سے محفوظ فرما لے. دوسری ڈاکٹر صاحب جو آپ نے پوچھا، الحمدللہ میں نے سارا وزٹ کیا ہے، کچھ آپ مناظر ہمارا کیمرہ آپ کو دکھائے گا بھی. تو میں انتہائی خوش ہوا ہوں کہ جتنے بھی یہاں لوگ قبرستان حاضر ہوئے ہیں وہ شریعت کے مطابق توبہ استغفار کر رہے ہیں. وہ ان پاؤں کی طرف کھڑے ہو کر قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، دعائے مغفرت کر رہے ہیں. لیکن چند ایک ایسے ہیں جن پہ کم علم ہو سکتے ہیں، کم عقل ہو سکتے ہیں، لیکن ان کی جو کر رہے ہیں وہ سادگی کے عالم میں کر رہے ہیں. ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ خود بھی لوگ دینی کتابوں کی طرف رہنمائی لیں، اور علماء مشائخ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے سٹیج سے ان لوگوں کی رہنمائی کے لیے اپنا کردار ادا کریں. ہم نے الحمدللہ لاہور میں یہ بھی دیکھا کہ کچھ بہت تھوڑے مقامات پر آتش بازی ہو رہی تھی، لیکن یہ آتش بازی وہ آتش بازی ہے جو پچھلے سال کے مقابلے میں بہت کم ہے، کیونکہ الحمدللہ لوگوں میں یہ اویئرنیس پیدا ہو رہی ہے کہ جعلی کام کرنے سے بہتر ہے اللہ کی عبادت کی جائے، اور لوگوں میں یہ شعور پیدا ہو رہا ہے کہ زیادہ سے زیادہ اللہ کی بارگاہ میں عبادت ہی سب سے افضل چیز ہے. جی ڈاکٹر صاحب. جی بہت شکریہ، بہت شکریہ مولانا ضیاء الحق نقشبندی صاحب ہم سے گفتگو کرنے کا. اور یہ جو آتش بازی سے متعلق ابھی ضیاء الحق صاحب نے گفتگو کی ہے، تو ناظرین اور حاضرین یہ میرے ذہن میں بھی بہت سارے سوالات ہیں. علماء کرام تشریف لائیں گے. نہ جانے ہم یہ کیوں پٹاخے پھاڑتے ہیں، یہ کیوں ہم، آپ کو پتہ ہے اس کے نقصانات معاشرتی کیا ہیں؟ سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ یہ دل کے جو مریض ہوتے ہیں ان کے دل بہت کمزور ہو جاتے ہیں، اور چونکہ ان کی شریانیں اور وریدیں سکڑ جاتی ہیں، لہٰذا یہ ذرا سی زور سے آواز سے بھی گھبرا جاتے ہیں، اور کسی پٹاخے کی بہت زیادہ زوردار آواز کسی بھی دل کے مریض کی جان لینے کا سبب بن سکتی ہے. تو ہم پتہ نہیں کیوں کرتے ہیں. چونکہ ہوتا یہ تھا، میں آپ کو اس کا ایک بیک گراؤنڈ بتا دوں، اور یہ آپ کو صرف بر صغیر پاک و ہند میں نظر آئے گا. اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ چونکہ ہم بر صغیر میں رہے ہیں اور بہت برسوں رہے ہیں انڈیا میں، ہمارے آباء و اجداد بھارت سے ہجرت کر کے پاکستان آئے، اور اگر وہ نہ بھی آتے تو پاکستان اس سے پہلے تو ایک پورا ہندوستان ہی تھا، اور تقسیم ہند کے بعد پاکستان الگ ہوا اور ہندوستان الگ ہوا، تو ہماری تہذیب مل گئی تھی ان کے درمیان. وہاں یہ ہوتا تھا کہ ان کا ایک تہوار ہے جس کو دیوالی کہا جاتا ہے، اور دیوالی ان کے لیے رات ہے نجات کی. وہ اس لیے نجات کی رات ہے کیونکہ ان کی مائتھولوجی کے مطابق، ان کی تعلیمات کے مطابق اور ان کی کہانیوں کے مطابق ان کے راون کو شکست دے کر اس کی لنکا ڈھا کر جب واپس آئے تو وہ رات نجات کی رات تھی. لہٰذا ان کے آنے کی خوشی میں آپ کو معلوم ہے کہ دیوالی پر پٹاخے پھاڑے جاتے ہیں اور بہت زیادہ آتش بازی کی جاتی ہے. تو ہم مسلمان متاثر ہوئے وہاں ساتھ رہتے ہوئے، اور ہم نے سوچا ہماری بھی تو ایک نجات کی رات ہے جو شب برات ہے، ہم کیوں نہ پٹاخے چلائیں، ہم کیوں نہ انار چھوڑیں، ہم کیوں نہ آتش بازی کا مظاہرہ کریں. لیکن یہ ہمارے دین کی تعلیمات نہیں تھی. دلاور فگار صاحب نے اس پر ایک قطعہ کہا تھا کہ گرچہ پورا مسلمان تو نہیں لیکن میں اپنے مذہب سے رشتہ تو جوڑ سکتا ہوں، نماز و روزہ و حج و زکوٰۃ کچھ نہ صحیح، شب برات پٹاخہ تو چھوڑ سکتا ہوں. تو یہ ہمارے ساتھ ہو گیا. ہم نے نہ نماز پر کو تھاما، نہ روزوں کو تھاما،
نہ زکوٰۃ اور حج کی طرف بڑھے، لیکن ہم نے پٹاخے بہت پابندی کے ساتھ ہم نے اس کو چھوڑنا شروع کر دیا، اور جس کی وجہ سے کتنے نقصانات ہوتے ہیں، کہیں آگ لگ جاتی ہے، کہیں پر لوگ بیماری کے باعث انتقال کر جاتے ہیں۔ تو میں گزارش کروں گا، ناظرین آپ اس وقت مجھے دیکھ رہے ہیں، کہ آپ بھی اپنے بچوں کو اس بات سے روکیں اور انہیں بتائیں کہ بچوں یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ رات عبادت کی رات ہے، آپ 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھیں، صلاۃ الاستغفار پڑھیں، اللہ کو یاد کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، توبۃ النصوح کریں، اور اللہ سے اس بات کا اقرار اور اظہار کریں، پروردگار دیکھیے نفس تو نفس ہے، نفس تو بہکاتا ہے۔ ایک گناہ وہ ہے، میں اگر آپ کی اجازت ہو تو بس صرف ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں، مجھے پتہ ہے آپ کا وقت ہے، یہ ایک گناہ وہ ہے جو انسان نفس کے غلبے میں آ کے کرتا ہے۔ نفس کے غلبے میں جو گناہ کیا جاتا ہے اس کے بارے میں قرآن میں ہے، کیا ہے؟ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہہ دیجئے اے میرے بندوں، تم نے جو اپنی جانوں پر ظلم کیے ہیں تو میری رحمت سے مایوس نہ ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اگر نفس سے مجبور ہو کہ تم کوئی گناہ کر بیٹھے ہو، میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، نفس سے مجبور ہو کر زنا کرنے والوں کو، میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں نفس سے مجبور ہو کر چوری کرنے والوں کو، میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں نفس سے مجبور ہو کر ڈاکہ ڈالنے والوں کو، اور میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں نفس سے مجبور ہو کر اپنی بیویوں پر ہاتھ اٹھانے والوں کو، کہ آج کی رات توبہ کی رات ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ آپ اللہ سے معافی مانگ لیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دے گا۔ لیکن ایک گناہ ہوتا ہے سرکشی، خود سری، عمدن، جو شوق سے گناہ کرتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے نفس سے مجبور ہو کے زنا کرنا، اور ایک زنا ہوتا ہے شوق سے زنا کرنا، اکڑ کر زنا کرنا، یہ کہہ کر زنا کرنا کہ ہم تو کریں گے، ہمارا کیا جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے سرکشی کے ساتھ ڈاکہ ڈالنا، چوری کرنا، غنڈہ گردی کرنا، بدماشی کرنا، بھتے لینا، پرچیاں بھجوانا، یہ سب عمدن کر رہے ہیں آپ، نفس سے مجبور ہو کے نہیں کر رہے۔ تو معافی ان کی ہے جو نفس سے مجبور ہو کے کرتے ہیں، ان کی نہیں ہے جو سرکشی پر آمادہ رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سرکشوں کو ہدایت نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ سرکشوں کو معاف نہیں کرتا، سرکشوں کو انجام تک پہنچاتا ہے۔ سرکش یہ سمجھتے ہیں، ٹارگٹ کلرز یہ سمجھتے ہیں، دہشت گرد یہ سمجھتے ہیں، قاتل یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم آزاد ہیں تو ہم اچھا کر رہے ہیں۔ آزاد تو بہت دنوں تک ابو جہل بھی رہا تھا، آزاد تو کئی برسوں تک ابو جہل بھی رہا تھا، لیکن آزادی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے یا آپ کو اچھے بندوں میں شمار کر لیا ہے۔ ابو جہل کی رسی بھی کھینچی تھی، ٹارگٹ کلرز کی رسی بھی کھینچے گی، مساجد پر حملہ کرنے والے دہشت گردوں کی رسی بھی کھینچے گی، خود کش حملہ کرنے والے جو نمازیوں کو آگ و خون میں نہلا دیتے ہیں، جو نماز جنازہ کو بھی نہیں چھوڑتے، اللہ تعالیٰ انہیں بھی معاف نہیں کرے گا، یہ یاد رکھنا چاہیے۔ لہٰذا اس رات کو غنیمت جانتے ہوئے جتنا توبہ و استغفار میں ہم گزار سکتے ہیں ہمیں گزار لینا چاہیے۔ جناب ریحان قریشی صاحب۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی طبیبنا صلی محمد کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں سبحان اللہ، کیا موقع محل آپ نے اختیار کیا۔ کرم مانگتا
رحیمی کا صدقہ نہ مانگوں گا تجھ سے تو مانگوں گا کس سے نہ مانگوں گا تجھ سے تو مانگوں گا کس سے تیرا ہوں میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں الہی ہمیشہ مسرور رکھنا بلاؤں سے غم کو سدا دور رکھنا الہی ہمیشہ مسرور رکھنا بلاؤں سے غم کو سدا دور رکھنا پریشانیاں غم کو گھیرے ہوئے ہیں پریشانیاں غم کو گھیرے ہوئے ہیں پریشانیوں سے پناہ مانگتا ہوں کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں جو مفلس ہیں ان کو تو دولت عطا کر جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا کر جو مفلس ہیں ان کو تو دولت عطا کر جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا کر غریبوں پہ بھی رگے بکر یا الہی مریضوں کے خاطر شفا مانگتا ہوں کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں ہوا ہے نہ مایوس تیرا سوالی نہیں تیرے در سے گیا کوئی خالی ہوا
میں سب کی طرف سے دعا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا درد، آنسو اور دعا کی اسی کیفیت میں آپ کو چھوڑے جاتا ہوں. ایک چھوٹا سا وقفہ، بہت ہی مختصر وقفہ ہے کیونکہ اس کے بعد علماء کرام ہمارے ساتھ ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.